یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جون 2021 کی 24 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ ریڈیو ہمالیہ کو جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے پاکستانی فوجی افسران کے قائم شدہ نیٹ ورک کی جانب سے ایک اور پیغام موصول ہوا ہے، جسے ریڈیو ہمالیہ پر نشر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پیغام میں فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جس ملک اور فوج کے لیے آپ لڑے وہ جعلی اور نوسرباز تھی۔ آپ کے مقدس سپاہانہ جذبہ کی توہین کی گئی اور آپ کی خدمات کو نظر انداز کیا گیا۔ آپ کی بے لوث وفاداری کو باجوہ اور اس کے جرنیلوں نے اپنے بوٹوں تلے روندا۔ آپ سے آپ کی غیرت اور فخر چھین لیا گیا۔ باجوہ اور اس کے حاوی کیے گئے مافیا نے آپ کو بے عزت کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ براہ کرم اپنے ہتھیار اٹھائیں اور پاکستانی فوج کے جرنیلوں کے خلاف لڑیں اور اپنے آپریشنل پلان فوری طور پر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دریں اثنا ہم بھارتی سرکار اور فوج سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج کے جبری ریٹائرڈ کیے گئے فوجیوں اور برطرف کیے گئے فوجیوں کی مالی امداد کریں، جو کہ بالآخر جنگ آزادی پر منتج ہوگی اور پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آرمی امپلوژن یعنی پھٹنے اور انٹرنل کیوس یعنی اندرونی خلفشار کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کی تحقیقاتی ٹیم نے جبری ریٹائرڈ فوجیوں اور برطرف فوجیوں کے انٹرویوز کیے ہیں، جن میں نہایت پریشان کن حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ فوجیوں نے بتایا کہ 17-18 برس کی عمر میں گاؤں چھوڑ کر فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ گاؤں میں ان کے آبائی مکانات اور زمینوں پر ان کے ہی بہن بھائیوں نے قبضے کر لیے، لہٰذا اب وہ گاؤں نہیں جا سکتے کیونکہ پیچھے ان کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ لہٰذا فوجیوں نے بتایا کہ ان کی برطرفیوں کے بعد ان سے نہ صرف ان کی رہائش چھین لی گئی بلکہ ان کی پینشن بھی بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ سڑک پر آ گئے ہیں اور 1 یا 2 کمروں کے فلیٹوں میں پوری فیملی اور بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ریڈیو ہمالیہ سے بات کرتے ہوئے جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے فوجیوں کے نیٹ ورک کے ترجمان نے کہا کہ ان کا نیٹ ورک اس وقت 3 کام کر رہا ہے۔ اول یہ کہ جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے فوجیوں کے لیے پرائیویٹ اداروں میں نوکریوں کا فوری بندوبست۔ دوئم، جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے فوجیوں کے گھروں کے راشن کے لیے پیسہ جمع کر کے ایک فنڈ قائم کرنا، اور سوئم، جنرل باجوہ اور اس کے بوٹ پالشی جرنیلوں کے خلاف حاضر سروس فوجی افسران کے ساتھ مل کر بغاوت کی کوششیں جاری رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ کئی حاضر سروس فوجی افسران نے اپنی تنخواہوں میں سے آدھا یا تیسرا حصہ فنڈ کے لیے دیا ہے، لیکن اسے بہت مشکل سے جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجیوں کے گھر کا کچن چلایا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجی افسران پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان تک مالی امداد پہنچانے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ اسی لیے جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجی افسران کا نیٹ ورک تشکیل دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اب فوج میں خلفشار پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے اور اب پیش خدمت ہے 19 جون کو گرفتار کیے گئے باغی فوجی افسران کے حوالے سے تازہ اپ ڈیٹ۔ نمبر 1، میجر جنرل اظہر وقاص اور میجر جنرل امتیاز خان کے درمیان جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے افسران کے حوالے سے آپس میں گالی گلوچ اور شدید ٹکراؤ ہوا ہے۔ نمبر 2، اٹک قلعہ کو چاروں طرف سے ایس ایس جی نے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ نمبر 3، پرسنل سروسز ڈائریکٹوریٹ کے کرنل کامران کو جبری ریٹائر اور برطرف فوجی افسران کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، ملٹری سیکرٹری برانچ کے بریگیڈیئر لئیک، جن کی تقرری ڈپٹی ملٹری سیکرٹری سی کے طور پر ہوئی تھی اور جن کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے، اور وہ 1993 پی ایم اے لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہوئے تھے،
ان کو اور لیفٹیننٹ کرنل قیصر جن کا تعلق ملٹری سیکٹری سیکشن بی سے ہے اور وہ اسسٹنٹ ملٹری سیکٹری تھے، ان دونوں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں افسران ریٹائرمنٹ اور برطرفیوں کو ڈیل کرتے تھے۔ نمبر 5، وائس چیف آف جنرل سٹاف VCGS-A میجر جنرل عاصم ملک کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ان پر باجوہ کے قتل کے منصوبہ میں مبینہ طور پر شریک ہونے کا الزام ہے۔ نمبر 6، گجرانوالہ میں GOC-6 آرمرڈ ڈویژن کے میجر جنرل راشد محمود کو بھارتی فوج سے مبینہ روابط اور جبری ریٹائرمنٹ اور برطرف فوجی افسروں پر بے جا تبصرہ کرنے کے الزام میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نمبر 7، جبری ریٹائرڈ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ظہیر خان کو اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ میں تفتیش کے دوران پراسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نمبر 7 دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جبری ریٹائرڈ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ظہیر خان SIB یعنی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ میں دوران تفتیش پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ نمبر 8، 11 کور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نعمان نے 102 بریگیڈ کمانڈر کو بلا کر خیبر پختونخوا اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجیوں کی فزیکل سرویلنس کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نمبر 9، 15 جبری ریٹائرڈ اور برطرف پاکستانی فوجی افسران نے پاکستانی فوج کے خلاف افغان فورسز سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ نمبر 10، اٹک قلعہ میں قید 4 میجر جنرلز کو دوران تفتیش جونیئر افسران کے سامنے ننگا کھڑا کیا گیا۔ نمبر 11، گزشتہ روز جس کرنل کی خبر ریڈیو ہمالیہ نے دی تھی کہ ان پر اٹک قلعہ میں اس قدر شدید تشدد کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور انہیں آرمی ہیلی کاپٹر میں CMH پشاور لے جایا گیا، اس کرنل کی رات کو موت واقع ہو گئی۔ ان کی لاش کو رات کے اندھیرے میں اہل خانہ کے حوالے کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ کسی آپریشن کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے ہیں۔ نمبر 12، ڈپٹی ڈائریکٹر پرسنل سروسز ڈائریکٹوریٹ کے بریگیڈیئر قیصر کو جبری ریٹائر اور برطرف افسران کے بارے میں منفی کردار پر وارننگ ایشو کر دی گئی ہے۔ نمبر 13، کمانڈر SSG میجر جنرل ممتاز حسین نے اٹک قلعے کو جانے والے تمام راستے سیل کر دیے ہیں۔ نمبر 14، اٹک قلعہ کے نیچے دریائے سندھ کے ساتھ منگلا سے موسیٰ کمپنی کے SSG غوطہ خور یعنی ڈائیورز کو ری ڈپلوائے کیا گیا ہے تاکہ پشتونوں کی جانب سے کسی زیر آب حملہ کو روکا جا سکے۔ نمبر 15، 10 جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجی بلوچستان پہنچ چکے ہیں جہاں وہ بلوچ سرمچاروں کی ٹریننگ شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 16، 8 جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجی سندھی آزادی پسندوں کی ٹریننگ کے لیے سندھ پہنچ چکے ہیں۔ نمبر 17، جبری ریٹائرڈ اور برطرف افسران نے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے پے کارڈ سسٹم کا پورا ڈیٹا چرا لیا ہے۔ نمبر 18، اہم جرنیلوں کی ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے جس کے لیے خانساموں، ویٹرز، مالیوں اور دھوبیوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ نمبر 19، پاکستان کے تمام ہائی پروفائل حکومتی ارکان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجی افسران نے 30 کور کے ڈیفنس پلان حاصل کر کے ریڈیو ہمالیہ کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل دستاویزات بھی ریڈیو ہمالیہ تک پہنچانے کے لیے جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجیوں کے نیٹ ورک نے عندیہ دیا ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل پلانز شامل ہے۔ نمبر 1، سیالکوٹ کے پاس سانگا کستونگ سیکٹر میں پاکستانی فوج کی موجودگی اور منور پلان کی تفصیلات۔ نمبر 2، 10 کور کا ڈیفینسو پلان۔ نمبر 3،
چولستان اور سندھ میں 5 کور 18 ڈویژن اور 16 ڈویژن کے ریٹروگیڈ اور ڈیفینسو پلان۔ نمبر 4، 31 کور کا انجینئر اور آرٹلری سپورٹ پلان۔ نمبر 5، 2 کور کا اسمبلی اینڈ موو پلان، جس میں 41 اور 33 ڈویژن کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ نمبر 6، 4 کور کا ڈیفینسو پلان۔ نمبر 7، آرمرڈ 1 ڈویژن اور 1 کور کی آرمرڈ ڈویژن کے منور پلانز۔ ناظرین، سامعین، آپ ابھی ریڈیو ہمالیہ کی جو تفصیلات سن رہے تھے، اب ہم چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف۔ خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما لالا عثمان کاکڑ کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ لالا عثمان کاکڑ کی موت سر پر گہری چوٹ لگنے سے ہوئی، تاہم لوگوں نے کہا کہ یہ ریاستی قتل ہے۔ اتنی گہری چوٹ سر پر گرنے سے نہیں لگ سکتی، بلکہ تیز دھار کلہاڑے کا وار لگتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں 25 جولائی کو ہونے والے الیکشنز کے دوران پورا مقبوضہ علاقہ فوج کے ساتھ ساتھ رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ منظوری وفاقی وزارت داخلہ نے دی ہے۔ ترکی نے طالبان کے خلاف اشرف غنی کی افغان حکومت کا ساتھ دینے کے لیے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے عملہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ افغان صدر اشرف غنی 2 روزہ دورے پر آج امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ دورہ کے دوران وہ امریکی صدر بائیڈن کے علاوہ فوج اور CIA کے اعلیٰ افسروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ افغان حکومت نے 370 میں سے 50 سے زائد ضلعوں پر طالبان کا قبضہ چھڑانے کے لیے مقامی ملیشیا گروہوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر طالبان سے جھڑپوں میں 100 کے لگ بھگ طالبان ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا شمال مغربی افغانستان میں فریاب صوبہ کے 2 ضلعوں گرزیوان اور کرگان پر طالبان کے قبضہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044 7476 931 203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد یو مرزا کو اجازت دیجیے۔